بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 98 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم فعل کی تیسری قسم فعل امر اور اس کے بعد پھر فعل مجہول سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں الثالث الامر وهو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بأن تحذف من المضارع حرف المضارعة ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا زدت همزة الوصل مضمومة إن انضم ثالثه نحو انصر ومكسورة إن انفتح من كسرك اعلم واضرب واستخرج وإن كان متحركا۔ یہ فصل ہے الثالث الامر، فعل کی تیسری قسم امر سے متعلق۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے وہ صیغۃ یطلب بها الفعل، امر وہ صیغہ ہے یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب، جس کے ذریعے فاعلی مخاطب سے فعل کو طلب کیا جائے، جسے ہم کہتے اسق بالماء۔ اسق یہ فعل امر ہے اور اس کے ذریعے ہم نے مخاطب سے پانی طلب کیا ہے۔ اسی طرح اضرب، مار تو ایک مرد۔ اب اضرب یہ فعل امر ہے اور اس کے ذریعے ہم نے فاعل مخاطب سے فعل یعنی ضرب کا فعل طلب کیا ہے۔ اب بأن تحذف من المضارع حرف المضارعات، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فعل امر بنانے کا طریقہ بتا رہے، تو فرماتے ہیں کہ صحیح سے ان تحذف من المضارع حرف المضارعات، واحد مذکر مخاطب کی صیغے سے فعل مضارع کے واحد مذکر مخاطب کی صیغے سے آپ حرف مضارعات کو حذف کر دیں۔ ثم تنظر، پھر اس کے بعد دیکھیں فإن كان ما بعد حرف المضارعات ساکنا، اگر حرف مضارعات کا ما بعد والا حرف ساکن ہو، جیسے تضرب میں ہم تا کو ہٹا دے حذف کر دے تو ضاد ساکن رہ جاتا ہے۔ زدت حمزۃ الوصل مضمومۃ ان انضم ثالثہ، تو آپ حمزہ وصلی مضمومہ کا اضافہ کر لے اگر تیسرا کلمہ مضموم ہو، جیسے تنصر سے ہم نے تا حرف مضارعات حذف کر دے اور اس کے بعد نون ساکن تھا تو ہم نے تیسرے کو دیکھا تو صاد ہے اور وہ مضموم ہے، تو اس شروع میں حمزہ وصلی مضمومہ کا اضافہ کر دیں گے تو تنصر سے انصر بن جائے گا۔ ومکسورۃ ان انفتح او انکسر، اگر تیسرا حرف مضموم نہ ہو بلکہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو اس صورت میں حمزہ وصلی مکسورہ کا اضافہ کر دے شروع میں، کا اعلم و اضرب، جیسے تعلم سے اعلم اور تضرب سے اضرب، اور استخرج اور یستخرج سے استخرج۔ وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا، یہ تیسری صورت ہوگی کہ حرف مضارعات کا ما بعد اگر متحرک ہو، فلا حاجت الی الحمزۃ، تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت ہی نہیں، جیسے تعید اور تحاسب، یہ دو صیغے ہیں۔ تعید سے تا حرف مضارعات ہم نے حذف کر دی تو ما بعد عین متحرک ہے تو تعید سے عید بن جائے گا، اور تحاسب میں تا حرف مضارعات حذف کر دی تو اس کے ما بعد والا متحرک ہے حاسب بن جائے گا۔ والامر من باب الافعال من القسم الثانی، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے۔ والامر من باب الافعال من القسم الثانی، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ حرف مضارعات کو حذف کرنے کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لے کر آئے، چاہے پھر وہ مضموم ہو یا کہ مکسور ہو، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا باب کہ وہاں پر آپ حرف مضارعات کو حذف کرتے اور ادھر پھر آپ حمزہ وصلی لے کر نہیں آتے، جیسے تکرمو میں تا باب افعال کا صیغہ ہے اور تکرمو، اس سے آپ نے تا حرف مضارعات حذف کر دی اور اس کے بعد پھر کاف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لانا چاہیے تھا، جبکہ آپ نے حمزہ وصلی ذکر نہیں کی، اکرم آپ پڑھتے ہیں۔ تو جواب اس کا مصنف علیہ رحمہ نے بڑا مختصر اور جامع معنی دیا ہے کہ والامر من باب الافعال من القسم الثانی، کہ امر باب افعال کا جو امر ہے
وہ قسم ثانی میں سے ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا مابعد متحرک ہے، ساکن نہیں، اس لیے کہ تکرمو میں اگرچہ ظاہر لفظوں میں تا حرف مضارعت کا مابعد ساکن نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں تو اکرمو تھا، تو تا حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد والا حمزہ متحرک ہے تو اکرمو تھا، تو تا حرف مضارعت حذف کرنے کے بعد اکرم رہ جائے گا. تو فرمایا اور امر باب افعال کا من القسم ثانی وہ دوسرے اقسام میں سے ہے، وهو مبنی علی علامت الجزم. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کہ امر یہ مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت پر، یعنی جزم کی علامت پر یہ مبنی ہوتا ہے. البتہ یہ علامت جزم صحیح میں جزم کی صورت میں ہوگا، ساکن کی صورت میں ہوگا، جیسے اضرب، اور ناقص واوی یائی اور ناقص الفی میں حذف حرف علت کے ذریعے ہوگا، جیسے وغزو سے وغزو، اور ورمی سے ورمی، اور وسعا سے وسعا. تو اب دیکھیں یہاں پر حرف علت کو حذف کیا ہے، وہ الف اور یا کو، وزر اور وزربا وزربو اور وزربی، اور وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہو تو علامت جزم ان صیغوں میں حذف نون اعرابی کے ساتھ ہوگا، جیسے اضربان سے اضربا، اضربون سے اضربو، اور اضربین سے اضربی. تو یہاں پر جزم ان کو ملا ہے حذف نون اعرابی کی صورت میں. فصل فعل ما لم یسمى فاعلہ، یہ فصل ہے ایسے فعل کے بارے میں لم یسمى فاعلہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو. ہم نے پڑھا کہ فعل کی تین قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. اب مصنف علیہ رحمہ اسی فعل ماضی اور فعل مضارع کی دوسری قسم یعنی فعل مجہول کو ذکر کرتے ہیں. تو فرماتے فعل مجہول ہوا فعل حذف فاعلہ، اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں اور فعل مجہول بھی کہتے ہیں. تو لم یسمى یہاں پر لم یذکر کے معنی میں ہے، یعنی ایسا فعل لم یسمى فاعلہ جس کے فعل کو ذکر نہ کیا گیا، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو. وهو فعل حذف فاعله، فعل ما لم يسمى فاعله ایسا فعل حذف فاعله جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو. واقیم المفعول مقامه، مفعول کو اس کی قائم مقام کر دیا گیا ہو. ويختص بالمتعدی، اور یہ فعل ما لم يسمى فاعله فعل متعدی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی فعل متعدی سے یہ آتا ہے، فعل لازم سے نہیں آتا، اس لیے کہ فعل لازم کا تو مفعول ہوتا ہی نہیں، تو فعل متعدی کا مفعول ہوتا ہے تو اس کے فاعل کو حذف کر کے اس کے مفعول کو اس کے فاعل کے مقام کر دیتے ہیں. وعلامت فی الماضی، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فعل مجہول بنانے کا طریقہ بتا رہے تو فرماتے وعلامت فی الماضی، فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی میں اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان یکون اولہ مضموما فقط، کہ جو بھی ماضی کا صیغہ ہو جس باب سے بھی ہو تو اس کے پہلے کلمے کو پہلے حرف کو ہم ضمہ دے دیں گے، اس کلمے کے پہلے حرف کو ہم ضمہ دے دیں گے. جیسے ضربہ میں ضاد ہے تو اس کو ضمہ دے دیں گے، ضو بن جائے گا. اسی طرح استخرج سے استخرج بن جائے گا، اکرم سے اکرم بن جائے گا وغیرہ ذالک. تو حرف اول کو ضمہ دیں گے تمام ابواب میں. وما قبل آخرہ مکسورا فی الابواب التي لیس فی اوائلها حمزۃ وصل، اور اس کا ما قبل آخر جو ہے ان ابواب میں جن ابواب کی شروع میں حمزہ وصلی نہ ہو، ولا تاء زائدۃ، اور نہ تاء زائدہ ہو، ان ابواب کی شروع میں حمزہ، ان ابواب کا ما قبل آخر جو ہوگا وہ مکسور ہوگا. وما قبل آخرہ، اور اس فعل ماضی میں اس کی علامت یہ ہے کہ شروع میں کہ اس کلمے کا پہلا حرف مضموم ہوگا اور اس کلمے کا ما قبل آخر مکسور ہوگا ان ابواب میں جن ابواب کی شروع میں حمزہ وصلی نہ ہو، ولا تاء زائدۃ، اور نہ تاء زائدہ ہو، جیسے ضربہ سے ضربہ، دحرج سے دحرج، اور اکرم سے اکرم. وان یکون اولہ وثانیہ مضموما وما قبل آخر مکسورا فیما اولہ تاء زائدۃ، اور وہ ابواب جن کی شروع میں تاء زائدہ متردہ ہو جیسے تفضل، تقبل وغیرہ، تو ان ابواب کے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اولہ وثانی،
پہلا حرف اور دوسرا حرف مضموم ہوگا اور ما قبل آخر اسی طرح مکسور ہوگا. فیما اول تاء زائد ان ابواب میں جن کی شروع میں تاء زائدہ متعدہ ہو، جیسے تفضل سے تو فضل اور تضارب سے تو ضرب. وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرُهُ كَذَلِكَ فِيمَا أَوَّلُهُ حَمْزَةُ وَصْلٍ. فرماتے ہیں کہ حرف اول اور ثالث، ثانی نہیں ثالث، حرف اول اور ثالث مضموم ہوگا اور ما قبل آخر ذالک اسی طرح مکسور ہوگا. فیما اول حمزۃ وصل ان ابواب کے جن ابواب کی شروع میں حمزہ وصلی ہو، جیسے استخرج سے استخرجا. اب یہاں پر دیکھیں حرف اول اور ثالث تا جو ہے یہ مضموم ہے اور ما قبل آخر اسی طرح مکسور ہے. اقتدر سے اقتدرا والحمزۃ تتبع المضموم ان لم تدرج. فرماتے حمزہ جو ہے یہ مضموم کے تابع رہے گا بشرطے کہ اس کو گرایا نہ جائے، بشرطے کہ اس کو گرایا نہ جائے. یعنی جن ابواب کے شروع میں حمزہ وصلی ہو ان ابواب میں حمزہ جو ہوگا ماضی مجہول میں وہ مضموم کے تابع رہے گا. اگر پہلا حرف جو ہے وہ مضموم ہوگا تو لہذا یہ بھی مضموم ہوگا، تو اسی مضموم کی یہ تابع رہے گا بشرطے کہ اس کو درج کلام میں ہم گرائے نہ. جیسے استخرج سے استخرجا اور اقتدر سے اقتدرا، اگر حمزہ وصلی مکسور کو گرائے تو واستخرج پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے. اس صورت میں تو پھر ہم اس کو مضموم پڑھ ہی نہیں سکتے. وفی المضارع اور مضارع میں ماضی مجہول بنانے کی علامت یا طریقہ یہ کہ ان یکون حرف المضارعات مضموما کہ حرف مضارعات مضموم ہوگا، وما قبل آخرہ مفتوح اور ما قبل آخر مفتوح ہوگا، جیسے یضرب سے یضرب. ہم ماضی میں ما قبل آخر مکسور، مضارع میں ما قبل آخر مفتوح ہوگا. یستخرج سے یستخرج الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعللۃ وملحقاتها الثمانیۃ فإن العلامة فيها فتح ما قبل الآخر نحو يحاسب ويدحرج. ہاں باب مفاعلہ، باب افعال، باب تفعیل، باب فعللہ اور ان کے جو ملحقات ہے 8 ملحقات ابواب رباعی اور خماسی کے فإن العلامة فيها فتح ما قبل الآخر تو ان کی علامت ان ابواب میں ما قبل آخر میں صرف فتح دینا ہے. اور حرف مضارعات تو مضموم ان میں پہلے سے ہوتا ہے. باب مفاعلہ جیسے ضارب یضارب، باب افعال جیسے اکرم یکرم تو ان میں حرف مضارعات پہلے سے مضموم ہے، اس لیے مضارع مجہول بناتے ہوئے حرف مضارعات کو ہمیں ضمہ دینے کی ضرورت نہیں. ہاں ما قبل آخر کو ہم فتح دیں گے تو یحاسب سے یحاسب بن جائے گا اور یدحرج سے یدحرج بن جائے گا وغیرہ ذالک. وفی الاجوف، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اجوف سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ذکر فرما رہے. فرماتے وفی الاجوف اور اجوف میں ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مکسورۃ الفاء کہ اجوف کا ماضی جو ہے اس کا فا کلمہ ہمیشہ مکسور ہوگا، جیسے قیل و بیع. اصل میں قویلا تھا مولانا، یعنی قال سے ہم نے جب ماضی مجہول بنایا تو حرف اول کو ضمہ دے دیا، حرف اول کو جب ہم نے ضمہ دے دیا تو حرف علت جو الف سے تبدیل ہو گئی تھی واو واپس لوٹ آئی اور ما قبل آخر کو کسر دے دیا، قویلا بنا. لیکن یہاں پر قیل اور بیع والا قانون لگ جائے گا، حرف اول کو ہم کسر سے تبدیل کر دیں گے اور پھر یا کو واو کو پھر یا سے تبدیل کر دیں گے تو قیل سے قیلہ بن جائے گا اور بیع سے بیع بن جائے گا. تو اب فرماتے ہیں کہ اجوف کے ماضی میں پہلا حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا، جیسے قیل اور بیع اور بالاشمام، اور اس کو ہم اشمام کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اشمام نحویین کی ہاں اس کی تعریف یہ ہے کہ کسرہ کو ضمہ کی بو دے کر اور ضمہ کو کسرہ کی بو دے کر پڑھنا، جیسے قیل کو قیلا اور بیع کو بیع پڑھنا. اور بالواو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے اصل پر پڑھے واو کے ساتھ، جیسے قویلا اور بویع. وَكَذَلِكَ باب اختیر و انقیدہ، ہاں اسی طرح باب اختیر اور انقیدہ، وَكَذَلِكَ باب اختیر و انقیدہ، اور اسی طرح باب اختیر اور انقیدہ ہے. اختیر اور انقیدہ یعنی باب افتعال اور باب انفعال،
یہ جو دو ابواب ہے ان کے ماضی مجہول میں بھی قویلہ کا وزن بنتا ہے. تیرہ اصل میں اختیرہ تھا اور انقیدہ اصل میں انقیدہ تھا. تو یہ آپ دیکھیں قیدہ اور تویرہ یہ دیکھیں ماضی مجہول میں قویلہ کا وزن بن رہا ہے. تو اس لیے ان میں بھی یہی تین صورتیں جائز ہے کہ پہلا حرف کو ہم کسرہ دے دیں, اختیرہ انقیدہ پڑھیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اشمام, اور تیسری صورت یہ ہے کہ اصل کو برقرار رکھے وہ یا کے ساتھ اختیرہ اور انقیدہ پڑھیں. دون استخیرہ و اقیمہ, ہاں استخیرہ و اقیمہ میں یہ وزن نہیں بنتا, اس لیے وہاں پر اپنے اصل ہی پر ہم پڑھیں گے استخیرہ اور اقیمہ پڑھیں گے. لفقد فعل فیہما, اس لیے کہ ان دو ابواب میں فعل کا وزن مفقود ہے. وفی مضارعہ تقلب العین الفا, اور مضارع مجہول اجوف سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تقلب العین الفا کہ عین کلموں کو الف سے تبدیل کر دیا جائے گا, بدل دیا جائے گا, جیسے یقول سے یقال اور یبیع سے یباع. کما عرفت فی تصریف مستقصن, جس طرح کے صرف میں آپ پورے گہرائی سے یہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ جان چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. عزیز طلبہ, آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فعل امر کی تعریف اور اس کے بنانے کا طریقہ, اس کے بعد فعل ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف اور اس کے بنانے کا طریقہ پڑھا. کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے فعل ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف اور فعل ماضی اور فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ سنوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.